کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا قرض، کوئی ایسی خواہش جو سالوں سے ادھوری ہو، پوری نہیں ہو رہی؟ تو آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا سچا واقعہ رکھنے والا ہوں جو آج آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ یہ واقعہ بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم امام احمد ابن حنبل کا ہے رحمہ اللہ۔ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ وہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، تو رات ہوتے ہی اندھیرا جب بڑھنے لگا، انہوں نے سوچا کہ میں کہیں رات گزار لوں، اس کے بعد آگے کا سفر کل صبح طے کروں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کسی اور کے پاس جا کر رہنے سے بہتر ہے مسجد میں ہی رک جاتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کر لوں گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ تو جب وہ مسجد میں رکنا چاہا تو مسجد کے مؤذن نے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے انہیں، اور انہوں نے بہت اصرار کیا، لیکن باوجود اصرار کے مسجد کے مؤذن نے انہیں اجازت نہیں دی اور باہر نکال دیا۔ اب وہیں پر ایک نان بھائی روٹی پکانے والا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ دھکے دے کر انہیں باہر نکالا جا رہا ہے تو اس کو ترس آ گیا۔ جب ترس آیا تو وہ گئے اس کے پاس، کہا کہ آپ میرے مہمان بن جاؤ، آپ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس رات گزار لو۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چلے گئے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہاں چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب نان بھائی کو دیکھ رہے ہیں، نان بھائی آٹا گوندھ رہے، پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پیڑا بنا رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، تندور میں روٹی لگا رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ۔ اب وہ تو وقت کے عالم تھے امام احمد ابن حنبل، ایک عجیب سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی، اور قریب آ گئے نان بھائی کے قریب آ کر پوچھنے لگے، جناب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ آٹا گھونتے ہیں تب بھی آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، پیڑا بنا رہے ہیں تب بھی آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور تندور میں لگا رہے ہیں تب بھی آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کچھ ملا بھی ہے اس استغفار سے؟ اب اتنے بڑے عالم نان بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا بھی ہے اس استغفار پر؟ تو اس نان بھائی نے کہا کہ اللہ نے مجھے سارا کچھ دیا جو میں نے اللہ سے مانگا اس استغفار کے اوپر۔ جو بھی میری خواہش تھی، جو بھی میری چاہت تھی، جو بھی میری ضروریات تھی، اللہ نے پوری کر دی، سوائے ایک خواہش کے جو میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور میری خواہش ہے کہ یہاں وقت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے، اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں ان سے جا کر مل سکوں۔ اب میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا، لیکن اب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور میں نے بھی استغفار کا ذکر نہیں چھوڑا اور کرتے جا رہا ہوں۔ تو یہ اس نان بھائی کا کہنا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یوں آنسو گرنے لگے، بہنے لگے۔ امام احمد ابن حنبل نے اسے گلے سے لگایا، یوں زور سے دبایا اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کیا۔ اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے بعد چھوڑ کر کہا کہ اللہ کے بندے، تیرے اس استغفار نے اس بڑے علامہ کو نہ صرف تیرے پاس بھیجا بلکہ گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آیا ہے، گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آیا ہے، اور میں وہی امام احمد ابن حنبل ہوں جس کے لیے تو یہ استغفار کی کثرت کر رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بندے کو تیرے پاس کھینچ کر لایا ہے اور بھیجا ہے، اور اس استغفار کی پاور دیکھ لو کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اگر آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا کوئی خواہش سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، واللہ قرآن کی بہت ساری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بینیفٹ بتائے ہیں، استغفار کے فائدے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث استغفار کے حوالے سے بھری پڑی ہیں، اور یہ واقعہ سچا واقعہ ہے امام احمد ابن حنبل کا، اور یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ذکر استغفار کرنے والے بن جائیں
فرمائیں، انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں کیا کریں بھئی اپنے لیے بھی استغفار پڑھنے کے بعد ہمارے لیے بھی، اور جن دوست احباب نے کہا ہے جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو بھی پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خواہشات کو بھی پورا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔